دشمن کے ساتھ طیارے گرائے، 8واں بری طرح زخمی کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا سیسل چوہدری اور ہارون ولیم نے دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم جبر سے نجات دلائی، انسانیت کے لیے دست شفاعت تھے۔ مئی کے مہینے میں فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دی، 7 جہاز گرائے، 8ویں کو بری طرح زخمی کیا۔ کو سیسل چودھری کی بھی یاد آتی ہے۔ ہارون ولیم دشمن سے لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وطن پر لہو نچھاور کرنے والے مسیحی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ ونر اور بھارت لوزر قرار۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ لکھا، ٹرمپ کی فیلڈ مارشل آصم منیر سے ذاتی قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ پاکستان کا واشنگٹن میں کم بیک بھارت کے لیے سفارتی دھچکا ثابت ہوا۔ I have to say my favorite field marshal from Pakistan. Thank you very much. کامیاب خارجہ پالیسی سے پاکستان چھا گیا۔ جریدے فارن پالیسی نے پاکستان کے گن گائے، عسکری قیادت کی بھی تعریف کی۔ Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. فارن پالیسی میگزین نے لکھا، ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ انڈیا لوزر نکلا۔ ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کی واپسی کو خاموش مگر فیصلہ کن کامیابی قرار دیا گیا۔ نے لکھا کہ عسکری قیادت نے پاکستان کو سفارتکاری میں اسٹریٹجک برتری دلائی۔ فارن پالیسی نے لکھا کہ دہشت گرد حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ کو کامیابی دی۔ پاکستان کی اسمارٹ حکمت عملی نے واشنگٹن میں طاقت کا توازن اسلام آباد کے حق میں بدل دیا۔ امریکہ کے نزدیک پاکستان پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا۔ واشنگٹن میں پاکستان کو دوبارہ سنجیدگی سے لیا جانے لگا۔ I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے میجر جنرل یوسف احمد کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا اردن کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کا عزم۔ اردن کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے علاقائی امن کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اہم حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کا اعلیٰ سطح وفد بھی صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ساتھ ہوگا۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہو کر انہیں کرسمس کی مبارکباد دی۔ ISPR نے بتایا، تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے قومی ترقی اور سلامتی کے لیے پاکستانی مسیحیوں کے بے مثال اور لازوال خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، پاک افواج میں نسل در نسل مسیحیوں کے قابل فخر اور ممتاز خدمات بھی شامل ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی، باہمی احترام اور اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، پاکستان کی طاقت اس کے مساوی مواقع اور مذہب، نسل، ذات پات سے بالاتر مشترکہ آئینی اقدار میں مضمر ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کے مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا اور نظریہ پاکستان کے بنیادی ستون کے طور پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ اقلیتوں کو میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا، جو انہیں تکلیف پہنچائے گا اسے نہیں چھوڑوں گی۔ ریاست پوری قوت سے اس سے ٹکرائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کیتھیڈرل چرچ لاہور میں کرسمس کی تقریب سے خطاب۔
مریم نواز نے بھارتی وزیر اعلیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا انہوں نے لڑکی کا نقاب نہیں کھینچا، اپنی منافقت بے نقاب کر دی۔ سکھوں کی درخواست پر انہیں پنجاب میں ہیلمٹ سے معاف کر دیا۔ جو حکومت کمزور طبقے کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے چاہیے گھر جائے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے اقلیتوں کو اپنے سر کا تاج بنا، میں نے اپنے دل کا حصہ بنایا۔ وہ نقاب جو اس بچی کے منہ سے کھینچا تھا، اس نقاب انہوں نے اپنی ہپوکریسی کے منہ سے کھینچا۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے۔ میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن دی جائے، اور میرے لیے میری حکومت کی کامیابی کا جو گیج ہے وہ یہ ہے کہ میری اقلیتیں وہاں پر کتنی محفوظ ہیں۔ کوئی طاقت کے زور پہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ریاست پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرائے گی۔ vulnerable sections of the society کا دفاع نہیں کر سکتی، حکومت کو اپنا کام لپیٹ کے گھر چلے جانا چاہیے۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انتہا پسندی نے ساری حدیں توڑ دی۔ مسیحی برادری کو کرسمس بھی سکون سے نہیں منانے دی گئی۔ انتہا پسند جتھوں نے کرسمس کی سجاوٹیں توڑ ڈالی، گرجا گھروں میں گھس کر دھمکیاں دی۔ Violence against Christians has been on the rise in India. کرسچن لوگوں کا ودیشی بھاشاؤں کا بائبل ہمارا انڈیا میں کیا لے گا؟ نام نہاد سیکولر بھارت میں اقلیتی برادری محفوظ، نہ مذہبی تہوار، انتہا پسندوں کے کرسمس تقریبات پر حملے اور توڑ پھوڑ۔ بجرنگ دل کے گنڈوں نے کہیں گرجا گھروں پر دھاوا بولا تو کہیں شاپنگ مالز میں کرسمس ٹری اور سجاوٹیں تباہ کر ڈالیں۔ مدھیہ پردیش کے چرچ کے باہر توڑ پھوڑ کی گئی۔ خوشیاں مناتے مسیحی افراد کو ہراساں کرنے کے لیے انتہا پسندوں نے نعرے لگائے۔ نہیں جاؤ 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 یہاں سے جاؤ، اپنے گھر میں مناؤ جو منانا جا کے، ٹوپیاں اتار کے کیا ڈرامہ رچو مت جاؤ۔ بجرنگ دل کے جتھے نے آسام کے اسکول پر حملہ کر دیا، توڑ پھوڑ کی اور کرسمس کی سجاوٹی اشیاء کو آگ لگا دی۔ انتہا پسندوں نے چھتیس گڑھ میں شاپنگ مال کے باہر کرسمس پلاٹ توڑ پھوڑ دیا۔ اتر پردیش، اڑیسہ، چندی گڑھ، کیرلا اور دیگر ریاستوں میں سینکڑوں مقامات پر حملے کر کے کرسمس تقریبات میں رنگ میں بھنگ ڈالا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک اور ویڈیو میں انتہا پسند پادری کو دھمکیاں دیتے نظر آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ویڈیو ریاست یو پی کی ہے۔ ہم کوئی بھی کرسچنوں کا بائبل کو فالو نہیں کریں گے۔ Am I clear؟ لاہور میں 42 فیٹ اونچا کرسمس ٹری سیاح بھی پہنچ گئے۔ ایک یورپی خاتون نے کہا دنیا کو پاکستان کی کرسمس دکھا کر حیران کروں گی۔ کرسمس اور یوم قائد پر پورا شہر دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ یار محمد کی رپورٹ۔ کرسمس اور قائد اعظم کی سالگرہ کی مناسبت سے لاہور شہر کو خوبصورت روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ لبرٹی گول چکر پر 40 فٹ لمبا کرسمس ٹری، سینٹا کلوز اور دیگر سجاوٹیں شہریوں کو متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ پہلے ان سالوں میں کبھی بھی کرسمس ٹری نہیں تھا لگا اور نہ ادھر سیلیبریشن ہوتی تھی اتنے کھلے عام۔ یورپ سے آئی خاتون بھی پاکستان میں اقلیتوں کو ملنے والے حقوق اور کرسمس سیلیبریشن کی تعریف کرتی رہی۔ I come and look for Christmas decorations and I'm going to go to church for a mass and I think, I'm from Lithuania, we Christians, but no one in Lithuania knows about Christmas in Pakistan and I want to show it to my family and surprise them. چرچز میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی انتظامات پر عیسائی برادری نے پنجاب حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ مریم نواز نے بہت پرجوش قسم سے جو ہے نا کرسمس کو اس ایونٹ کو ایک بہت اچھا سجایا ہے۔ حکومت نے ایک بگ سپورٹ دے کے ہمیں ایک سیلیبریشن میں یہ احساس دلوایا کہ وی آر آلسو پاکستانی۔ کرسمس کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پاکستانی پرچم میں سفید رنگ کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اتنے سال بعد ہمیں ایک مل کے ایک ایونٹ کو انجوائے کرنا ملا۔ یہاں سب بہن بھائی ہیں، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون مسیح برادری ہیں، کون ہندو ہیں، کون مسلم ہیں۔ کیمرہ مین تنویر ہاشمی کے ساتھ یار محمد، ایئر وے نیوز، لاہور۔
ہم نے وطن کی حفاظت کی قسم کھائی ہے. آپریشن بنیاد مرصوص وہ مارکہ حق جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے انٹیلیجنس اور اسٹریٹجک ویژن کے تحت لڑا گیا. بھارت کے لڑاکا طیارے، آرمر، ڈرونز، میزائل اور دیگر ہتھیار راکھ کا ڈھیر بنا دیے گئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں مارکہ حق نے دنیا کو بتا دیا کہ دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت، تدبر اور درست فیصلے سے کیا جاتا ہے. India attacked Pakistan, killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. 7 مئی جب فضاؤں میں تاریخ کی بڑی جھڑپ ہوئی، فضاؤں میں 100 سے زائد جنگی طیارے آمنے سامنے تھے. یہ جنگی عظیم دوم کے بعد سب سے بڑی ڈاگ فائٹ تھی. پائلٹ نے صرف طیارے نہیں اڑائے، قیادت کی سوچ بھی فلک پرواز تھی. If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us. یہی وہ مقام تھا جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی برسوں کی انٹیلیجنس، اسٹریٹجک ویژن اور جنگی نفسیات عملی صورت میں سامنے آئی. بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. Pakistan 5 Indian fighter jets and will retaliate further following yesterday's attack from India. India lost prized fighter jets. 5 jets shot down. The downing of the Rafale jets. Those 5 Indian fighter jets and that drone. تاریخ نے پھر قیادت کو پرکھا. پاکستان نے دنیا کو بتا دیا دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں، حکمت، تدبر اور درست فیصلے سے کیا جاتا ہے. ہر قسم کی اگریشن کو نہ صرف نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، نمٹ رہے ہیں، بلکہ اس اگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان نے دشمن بھارت کو ایسی برتری دکھائی جسے عسکری ماہرین نے جدید فضائی جنگ کا عملی نصاب قرار دیا. شاہینوں نے رافیل طیاروں سمیت بھارت کے لڑاکا طیارے اور آرمڈ ڈرون گرا کر منہ توڑ جواب دیا، جس کا اعتراف امریکی صدر ٹرمپ نے بار بار کیا. They already shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go. Going at it. You know, 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new, beautiful planes were shot down. And I'm reading that 7 planes were shot down, shooting at each other. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. That's a lot. 7 planes, they don't talk about it. 10 مئی کو نماز فجر کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ محض دفاع نہیں تھا، دشمن بھارت کے ارادے کی قبل از وقت تدفین تھی. know how to defend it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong آپریشن بنیاد مرصوص صرف عسکری کاروائی نہیں تھی، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مربوط، سوچا سمجھا اور ناپ تول کر دیا گیا رد عمل تھا، جس میں دشمن کے عسکری مراکز، لاجسٹکس اور اس کے اعتماد کو بیک وقت نشانہ بنایا گیا. بھارت کو پسپا اختیار کرنا پڑی. بھارتی سشسستر بل دہراتے ہیں کہ وہ تناؤ وردھی نہیں چاہتے. پاکستان بھی ایسا ہی ویوہار کرے. جنگ بندی کی بات چیت خود اس کی جانب سے سامنے آئی. فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں، احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا. گھنٹی بجی، جنرل عاصم منیر لائن پر تھے، کہنے لگے کہ بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے. یہ صرف عسکری ہی نہیں، بھارت کی اسٹریٹجک شکست تھی. پاکستان نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا. ان تمام فیصلوں میں ایک نام نمایاں رہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. Head of Pakistan, highly respected. General Field Marshal. I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan. Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. یہ وہ لمحہ تھا جب عالمی فورم پر پاکستان کی بات سنی گئی اور دشمن کی زبان بدل گئی. فیلڈ مارشل ایک رینک نہیں، ایک پیغام ہے. جب ریاست نے سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کی رینک سے نوازا، ایک فرد کو نہیں، ایک فلسفے کو اعزاز ملا. جب بھی پاکستان کی عسکری تاریخ میں دانش، تدبر اور دبدبے کی بات ہوگی، ایک نام نمایاں ہوگا، چیف آف ڈیفنس فورسز، آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ قیادت جس نے آسمان بھی سنبھالا اور زمین بھی، اور دونوں کو یہ یقین دلایا پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے. صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان فاتح، بھارت شکست خوردہ ملک بن گیا. اس کامیابی کا سہرا فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے. اس بات کو وہ بھی مان لے جو مذاکرات کو نہیں مانتا. اڈیالہ میں بیٹھا شخص
مغرور اور تکبر زدہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے 4 سال کا حساب نہیں دیا، آج اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرتا ہے۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار دیا ہے۔ پاکستان خطے میں اہم ترین ملک بن چکا ہے، ادارہ آپ ہمیں بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ جو مذاکرات کو نہیں مانتے، پی ٹی آئی کے دوست ڈیالہ میں بیٹھا ایک مغرور اور تکبر زدہ شخص دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کرتا ہے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد طاقت کا مرکز بن چکا ہے، پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں ان کا پیر ہی بھاری ہے۔ بھارت میں میڈیا کے بعد سیاستدان بھی جھوٹی کہانیاں سنانے لگے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک فلم کا ڈائلاگ تاریخی واقعہ بتا کر بیان کیا۔ سابق وزیر اعظم واجپئی کے دورہ پاکستان سے متعلق صاف جھوٹ بول گئے۔ وہ واقعہ دورے کا نہیں بلکہ واجپئی پر بننے والی فلم کا خیالی مکالمہ تھا۔ سوشل میڈیا صارفین راج ناتھ کے خوب لتے لیتے رہے۔ کے دورے پر تھے، ایک اویواہت مہیلا نے ان سے کہا، ان کے بھاشن سے پربھاوت ہو کر، آپ مجھ سے شادی کر لیں لیکن منہ دکھائی میں مجھے کشمیر دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میڈم میں بھی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں لیکن دہیج میں مجھے پورا پاکستان۔ یوم قائد پر شہریوں کو ڈبل ڈیکر بسوں پر واہگہ بارڈر کی سیر کرائی گئی۔ لاہور سے الفت مغل کی رپورٹ۔ ہمارا لاہور ہماری شان، ہماری آن ہے، لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ ڈبل ڈیکر بس کا سفر قذافی اسٹیڈیم سے شروع ہوا۔ بس پر سوار بچوں اور بڑوں نے لاہور کے نظاروں کو خوب انجوائے کیا۔ مجھے 15 سال ہو گئے لاہور میں آج تک واہگہ بارڈر نہیں گیا، اور یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے، اور اگر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں تو آئی تھنک ہمارے کنٹری کا، اسپیشلی ہمارے سٹی کا بہت اچھا امیج جائے گا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، میں بار بار واٹر جا رہی ہوں اور مجھے بس اتنی اچھی لگ رہی ہے، اس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے۔ سکھر سے آنے والی فیملی نے لاہور کے دلکش نظاروں کو یادگار قرار دیا۔ اسپیشلی لاہور کو گھومنے آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، تاکہ لاہور کی جو خوبصورتی ہے، وہ جو ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، وہ ساری میں دیکھنے آیا ہوں۔ ڈبل ڈیکر بس کلمہ چوک لبرٹی کینال روڈ سے جی ٹی روڈ ہوتی ہوئی واہگہ بارڈر پہنچی، جہاں لوگوں نے واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز کی پریڈ دیکھی۔ کیمرامین سید مہتاب کے ساتھ الفت مغل، ایئر نیوز لاہور۔ موسم سرما کی شدت کے ساتھ ہی حافظ آباد میں سوپ اور یخنی کے سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ لوگ بڑی تعداد میں ان سٹالز کا رخ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے نمائندے بابر اعجاز سے۔ جی بالکل، جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں نے سردی کی راتوں کو انجوائے کرنے کے لیے سوپ اور یخنی سٹالوں کا رخ کر لیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں ونی کے روڈ پہ ایک یخنی اور سوپ سٹال پہ، جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سوپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے یوگا کلب کو لے کے آئے ہیں آج سوپ پینے کے لیے۔ سوپ بڑا ہیلتھی ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ اس موسم کی بڑی اچھی سوغات ہے، ذائقے کے لحاظ سے بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی اور موسم کے لحاظ سے بھی یہ 3-in-1 کام کرتا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اور سوپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں NCCA کی کامیاب کارروائی، آن لائن سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کرنے والا بین الاقوامی گروہ پکڑا گیا۔ 15 غیر ملکیوں سمیت 34 ملزم گرفتار۔ رپورٹ کر رہے ہیں کامل عارف۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 1 اور فیز 6 میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ میں ملوث ایک منظم بین الاقوامی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں 15 غیر ملکی اور 19 مقامی افراد شامل ہیں۔ یہ جو کال سینٹر ہے، اس میں فراڈ کیا جا رہا تھا۔ اسپیسیفک اماؤنٹ $5,000 کے برابر اماؤنٹ ہو جاتا تھا، دوبارہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کی فیس رہتی ہے، جو بھی اماؤنٹ ہے وہ واپس ہونا شروع ہو جاتا تھا، تو الٹیمیٹلی وہ بلاک کر دیتے تھے۔ ملزمان ملکی اور غیر ملکی شہریوں کو کرپٹو اور فوریکس کی تجارت میں سرمایہ کاری پر بھاری منافع کا لالچ دے کر رقم حاصل کرتے تھے۔ جو پیسے ہیں یہ بٹ کوائنز میں USDT، وہ پھر مختلف دنیا کے ممالک میں جا کر وہ
जमा हो रहा था और वहाँ से वो फिर लिक्विडेट हो रहा था। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 10,000 से जायद गैर मुल्की सिमें बरामद की गई हैं, जो ज्यादातर सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर भी अकाउंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ कामिल आरिफ, ARY न्यूज़, कराची। गुजारिश की कि मुज़ाकरात में कामयाबी के लिए कोट लखपत से PTI रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा करें। हुकूमती लोगों ने भी इत्तफाक किया, पुराने लोगों को लाना चाहिए। फवाद चौधरी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है अपना लहजा सख्त न करें, फरीक़ैन चाहेंगे तो ही सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजे का बहुत ज़्यादा इम्कान है। जो है वो हुकूमत से है और मैंने उनसे यही गुजारिश की कि देखिए अगर आप इसको कामयाब करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करें और पैरोल के ऊपर आप कोट लखपत के इन लोगों को रिहा करें। इनसे बात की वो तो बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं। संजीदगी लानी है गुफ्तगू में तो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो ऐड करेंगे पार्टी की क्रेडिबिलिटी में। सुहेल जो है उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि जब मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, आप पंजाब भी जा रहे हैं, आप यहाँ भी जा रहे हैं, तो अपने जो अल्फाज हैं उन्हें बड़े तोल के इस्तेमाल करें। 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। अगर तीनों चाहेंगे तो ही नीचे आएगा ना। फिर अगर गवर्नमेंट चाहती है, हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है टेम्परेचर नीचे आए, इन मुज़ाकरात के मुस्बत नतीजा आने का बहुत बड़ा इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर बातचीत नहीं हो सकती। PTI को गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। PTI संजीदा है तो फैसला करे रियासत के साथ हैं या इसके लिए बानी रियासत से अहम है। हुकूमत चाहती है मुज़ाकरात बामानी और बामकसद हों, लेकिन पहले PTI वाले ये ऐलान करें रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है वो उस पर नादिम है। वो कहते हैं बातचीत करेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी करेंगे। कनपटी पे पिस्तौल रख के बातचीत करना चाहते हैं, वो तो मुमकिन नहीं है। तो आपको गैर मशरूत बातचीत करनी पड़ेगी। PTI वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो फैसला करना होगा कि वो किसके साथ हैं। क्या वो पाकिस्तान की रियासत के साथ हैं या वो अपने बानी को पाकिस्तान की रियासत से बड़ा समझते हैं। खुलकर PTI आए ना, इकरार करे कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ के सियासी मामलात पे बातचीत करना चाहती है। फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं, ऐलान करें कि ये आज के बाद से रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की हर्जा सराई नहीं करेंगे और जो कुछ किया उसके ऊपर ये नादिम है। सिंध में सेहत का निज़ाम आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने इंडिस अस्पताल कराची की नई इमारत के इफ्तिताह पर कहा, कोशिश है पूरे सिंध में आलमी सतह का इलाज मुफ्त फराहम करें। गम्बर्ट इंस्टीट्यूट के एक अस्पताल की सहूलतें पूरे लाहौर में नहीं। कह सकता हूँ हमने सिंध में सेहत का निज़ाम कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का इलाज अपने आवाम को पहुँचाएँ, वो भी 100% मुफ्त। गम्बर्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान और कल्लात में ऑपरेशन, दहशतगर्द दिलावर समेत 10 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया DI खान के इलाके कोलाची में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दिलावर के सर पर 40 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। बलूचिस्तान के ज़िला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी हथियार और बारूदी मवाद बरामद हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। लकी मरवत में CTD और पुलिस की वांडा अमीर के करीब फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई। मुकाबले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बरकतुल्ला उर्फ बरकती मारा गया। पुलिस ने बताया है हलाक दहशतगर्द बरकत मुख्तलिफ गिरोहों का सरगना और मुआवन था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत 10 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। कार्रवाई में अवामी अमन कमेटियों के रजाकारों ने भी पुलिस के शाना बशाना हिस्सा लिया। हलाक दहशतगर्द के ज़ेर इस्तेमाल असलहा भी बरामद। दहशतगर्द के साथी भाग खड़े हुए। सखर पुलिस का पंजाब में कच्चे के इलाकों में कामयाब ऑपरेशन, 10 डाकू मारे गए, 25 मगवी बाजियाब। पंजाब के ये इलाके पुलिस के लिए नो गो एरिया, डाकुओं की महफूज पनागाह तस्वुर किए जाते थे। DIG सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ की क़यादत में कार्रवाई की गई। मज़ीद बताएंगे सलीम सहतो जो इस वक्त DIG सखर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के साथ मौजूद हैं।
تاریخ میں پہلی مرتبہ سکھر رینج پولیس نے پنجاب کے علاقوں رحیم یار خان اور راجن پور کے کچے میں داخل ہو کر یہ آپریشن ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ چاچڑ کی زیر کمان کیا گیا. ہمارے ساتھ ڈی آئی جی سکھر فیصل عبداللہ چاچڑ صاحب موجود ہیں. جیسے ہی یہ بس انٹر ہوئی سندھ کے ایریا میں فوراً ہماری پولیس جو ہے وہ انہوں نے رسپونڈ کیا. ایس ایس پی گھوٹکی جو ہے اپنی نفری کے ساتھ پہنچے. ایس ایس پی سکھر اور خیرپور ان کی نفری اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ میں بھی وہاں پر پہنچا. یہ جو فوراً رسپونڈ تھا اسی وجہ سے ہی ہم ودن 12 آورس ہم نے جو وہ مغوی لے گئے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے بازیاب کرایا. اس وقت بھی رونتی میں سلیکٹڈ ٹارگٹس پہ آپریشن جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ کچے کے وہ علاقے جو ڈاکوؤں کے لیے سیف ہیون کے طور پر مشہور تھے, اغوا برائے تاوان کے تمام لوگوں کو وہاں پر رکھا جاتا تھا. تو سکھر رینج پولیس ان علاقوں میں گھس کر ان ڈاکوؤں کو وہاں سے بھگایا ہے, مارا ہے. ان علاقوں میں ٹارگیٹڈ کاروائیاں کر رہے ہیں جہاں پر ان کو ڈاکوؤں کا پتہ چل رہا ہے, اور یہ کاروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک جرائم پیشہ افراد کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جاتا. جی آج کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز. افتتاحی تقریب میں گورنر کامران ٹیسوری مہمان خصوصی تھے. پہلے روز جناح اور پاکستان کے موضوع پر نشستوں کا اہتمام. محفل غزل میں محمد علی اور محمد زبیر نے شرکا کو محظوظ کیا. رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب. آرٹس کونسل کراچی میں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا باوقار آغاز ہوا, جہاں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری, آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ اور معروف شاعر افتخار عارف نے افتتاح کیا. اردو زبان رابطے کی زبان ہے. آنے والی نئی نسل کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جس میں ہمیں نئے شاعر, نئے ادیب اور نئے موسیقار ملیں گے. جو لوگ اس ملک میں آئے یا یہاں کے باشندے تھے انہوں نے اس کے فنون کو آگے بڑھایا. یہ کانفرنس ان کو ٹریبیوٹ ہے. کانفرنس کے پہلے روز جناح اور آج کا پاکستان کے عنوان سے نشست ہوئی, جس میں افتخار عارف, جاوید جبار اور غازی صلاح الدین نے ماضی, حال اور تناظر میں وطن کے حالات کا جائزہ لیا. کوئی بھی شخص جو اپنی مادری زبان سے محبت کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مادری زبان کا احترام نہ کرے. پہلے روز محفل غزل بھی توجہ کا مرکز رہی. عالمی اردو کانفرنس میں مجموعی طور پر 50 سے زیادہ عالمی نشستیں ہوں گی, جن میں سندھی, پنجابی, پشتو اور بلوچ اور دیگر زبانوں کے ادب پر بھی نشست ہوں گی. عالمی اردو کانفرنس میں جہاں اردو پہ بات ہو رہی ہے وہیں دیگر زبانوں پر بھی بات ہو رہی ہے. کیمرہ مین شاہد ویرانی کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. کرسمس پر برطانوی دارالحکومت لندن کے گلی کوچوں کو خصوصی طور پر سجایا گیا. خصوصی تقریبات کا اہتمام. کرسمس پر بڑی تعداد میں سیاحوں نے مختلف شہروں سے لندن کا رخ کیا. رپورٹ کر رہے ہیں فرید قریشی. کرسمس پر برطانوی دارالحکومت لندن کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے اور روشنیوں کا سلسلہ کرسمس سے 1 ماہ قبل ہی شروع ہو جاتا ہے. اس سال بھی کوونٹ گارڈن, ریجنٹ اسٹریٹ, ٹریفالگر اسکوائر اور آکسفورڈ اسٹریٹ سمیت گلی محلوں اور بازاروں کو الیکٹرک لائٹ سے منور کیا گیا ہے. برطانیہ کے دیگر شہروں کے ساتھ ساتھ یورپ اور دیگر ممالک سے بھی ہزاروں سیاح کرسمس منانے لندن میں موجود ہیں. لندن میں اب کرسمس کی روشنیوں کے لیے LED لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جو بجلی کم خرچ کرتی ہیں اور زیادہ چمکدار ہوتی ہیں. اس سال آکسفورڈ اسٹریٹ پر 3 لاکھ سے زیادہ LED لائٹس نصب کی گئی ہیں. لندن کی کرسمس لائٹس صرف سجاوٹ نہیں بلکہ اس شہر کی روایات, ثقافت اور خوشیوں کی علامت ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح یہاں رک کر تصاویر بناتے ہیں, ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ان لمحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.